اللہ وبرکاتہ۔ آج اصل میں ٹائم پر ہی آ گیا تھا، لیکن ایک ملنے والے ہیں، تعلق والے ہیں، وہ ملاقات کے لیے آ گئے، جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا کہ ناپاکی کے دو ٹائپ ہوتے ہیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کا مائک آن ہے، بہت دقت ہوتی ہے، مائک ہی آن رہتا ہے آپ لوگوں کو۔ حالانکہ میں کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ مائک آن نہیں رہنا چاہیے، مجھے اپنی طرف سے میوٹ کرنا پڑتا ہے، پھر میوٹ آن ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک بار جب جو چیز بول دی جائے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ نجاست کی دو قسمیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھیں کہ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ نجاست کہلاتی ہے جو نظر آتی ہو، جیسے شراب، پیشاب، پخانہ وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اور نجاست حکمیہ وہ نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، جیسے کہ کسی کا وضو نہیں ہے، کسی کا غسل نہیں ہے، تو یہ نجاست حکمیہ کہلائے گی، ہے نا۔ پھر نجاست حقیقیہ کی بھی دو قسمیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست جو سخت ناپاکی ہوتی ہے، یعنی جو بڑی ناپاکی ہوتی ہے، اور نجاست خفیفہ ہلکی ناپاکی، یعنی وہ ناپاکی تو ہے لیکن اس میں معافی کے چانسز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نجاست غلیظہ وہ نجاست ہوتی ہے جو زیادہ سخت ہوتی ہے ناپاکی میں، اور نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے جو ناپاکی میں ہلکی ہوتی ہے۔ نجاست غلیظہ جیسے کہ آپ دیکھیے، شراب ہے، انسان کا پیشاب پخانہ ہے نا، خون ہے، منی ہے، اسی طرح سے مرغی اور بطخ کی بیٹ ہے نا، اور حرام جانوروں کا پیشاب پخانہ بھی، یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ ہلکی ناپاکی۔ اچھا، نجاست جو غلیظہ ہے اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا 1 انچ اتنا حصہ، تقریباً 1 انچ مان لیں آپ، تو تھوڑا سا اتنا اگر تھوڑا بہت لگ جائے، تھوڑی بہت چھینٹیں آ جائیں، جیسے 1 آدھ بوند چھینٹ آ گئی، تو اتنا معاف ہوتی ہے نجاست غلیظہ۔ 1 درہم کے بقدر معاف ہوتی ہے۔ 1 درہم کو آپ ایسے لے لیجئے کہ 1 روپے کے برابر، 5 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے نا، اتنا مان لیں آپ۔ تو اگر اتنی تھوڑی بہت لگ گئی، چھینٹیں آ گئیں، تو کام چل جاتا ہے۔ اگر دھو سکتی ہیں، واش کر سکتی ہیں تو دھونا چاہیے۔ لیکن مان لیجئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش آئی، یا کبھی ایسا ہو گیا کہ گھر میں ہی بہت سارے کام کرتے ہوئے تھوڑی موڑی چھینٹیں آ گئیں، تھوڑی موڑی چھینٹیں جو ہے نا، اگر مان لیجئے کوئی ایسی پرابلم ہے کہ دھونا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو اتنی مقدار، چھوٹی موٹی مقدار معاف ہوتی ہے نجاست غلیظہ کی۔ اور نجاست خفیفہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی ہلکی ناپاکی ہوتی ہے، جیسے حرام پرندوں کی بیٹ، جیسے حرام پرندوں کی بیٹ، جتنے بھی حرام پرندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور حلال جانوروں کا پیشاب، جیسے بکری ہے، بھینس ہے نا، بکرا ہے، بھینسا ہے، تو جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ تو نجاست خفیفہ کپڑے پر یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو اگر 1/4 حصے کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہوئی ہو تو معاف نہیں ہے، اور اگر 1/4 حصے سے کم ہے تو معاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ موٹا موٹا سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اچھے سے آگے چل کے سمجھ آ جائے گا، بس موٹا موٹا اتنا سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے بارے میں آپ لوگ اتنا سمجھ گئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ نجاست جو دیکھتی ہے آنکھوں سے، جیسے ٹوائلٹ، پیشاب پخانہ وغیرہ، میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ اب نجاست حقیقیہ کو مان لیجیے، یہ نجاست ناپاکی کسی بھی کپڑے پہ لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نمبر 1، بدن پر یا کپڑے پر جو نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ سے سب سے پہلے تو وہ ناپاکی ہٹا دو آپ۔ مان لیجیے کوئی ٹوائلٹ لگ گئی یا کوئی کیچڑ لگ گئی کپڑے پر یا بدن پر، تو پہلے تو آپ اس کو ہٹا دو، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس جگہ کو دھو لو آپ، بس ہو گیا پاک، ٹھیک ہے۔ اب جس چیز پر ناپاکی لگی ہوگی تو وہ چیز بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری طرح کی ہو سکتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر چیز کے دھونے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اب مان لیجیے ایک کپڑا ہے، ہم لوگ جو کپڑا پہنتے ہیں، تو اس پہ اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کو دھونے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ قالین وغیرہ ہوتی ہیں جو زمین پر بچھی ہوتی ہیں، اس پر اگر ناپاکی لگ جائے تو ان کے دھونے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔
تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھ لیں کہ جو چیزیں ایسی ہیں جیسے کپڑا ہے، بیڈ شیٹ ہے نا، قالین وغیرہ ہے، یعنی کچھ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناپاکی کو چوس لیتی ہیں، یعنی ناپاکی ان کے اندر چلی جاتی ہے، جیسے کپڑا ہے اور بیڈ شیٹ وغیرہ وغیرہ ہے نا، تو ان کو دھونے میں ہمیں 2 کام کرنا چاہیے۔ کون کون سے کام کرنا چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ ناپاکی کو صاف کرو جہاں پہ بھی ناپاکی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ اس کو اچھے طریقے سے دھو۔ نمبر 2، جہاں سے ہم نے ناپاکی ہٹائی ہے اس کو اچھی طرح سے ہمیں دھونا ہے۔ یہ 2 کام کرنا چاہیے۔ مان لیجیے کپڑے پر ناپاکی لگ گئی، یہاں ناپاکی لگ گئی، تو سب سے پہلے تو ہم ناپاکی ہٹائیں گے، اور اس کے بعد پھر ناپاکی ہٹانے کے بعد اتنے حصے کو ہم دھو لیں گے اچھی طرح سے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار دھویا، اچھے سے نچوڑ لیا، دوسری بار دھویا آپ نے اچھے سے نچوڑ لیا، تیسری بار دھویا آپ نے اچھے سے نچوڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے نل کے نیچے ڈائریکٹ لگا دیا تو اچھے طریقے سے آپ دھو لیں۔ نل کے نیچے آپ نے یوں کپڑا لگایا، پانی گر رہا ہے، آپ دھوتی چلی گئی، تو اچھے طریقے سے دھل گیا کپڑا، پاک ہو گیا، پھر 3 بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 بار دھونے کا اس لیے کہا گیا شریعت میں تاکہ اچھے طریقے سے کپڑا دھلنا، اصل مقصد ہے اچھے طریقے سے کپڑے کا دھلنا، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں نچوڑنے سے نچوڑ جاتی ہیں ان کو تو نچوڑا جائے گا، ٹھیک ہے، دھونے کے بعد۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ناپاکی ان کے اندر جذب ہو جاتی ہے لیکن وہ نچوڑنے سے نچوڑتی بھی نہیں ہے، جیسے قالین ہے نا، مٹی کے برتن وغیرہ ہیں، تو ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی طرح 3 بار دھوئیں، ہے نا، اور جیسے قالین ہے بہت موٹی ہوتی ہے، آپ اس کو نچوڑ نہیں سکتی، تو پھر اس کو آپ دھوئیں اچھی طریقے سے، پانی ڈالیں، اور اتنا پانی ڈالیں کہ کپڑے کے اس قالین کے اندر سے ناپاکی نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اور مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں، اسی طرح سے جوتا ہے تو اس کو رگڑ کر بھی صاف کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ نے اس کے اوپر سے ناپاکی صاف کر دی، پھر اس کو آپ اچھے طریقے سے صاف کر دیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ کس طرح سے کپڑے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں پاک کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ سبق میں بتایا تھا کہ تعوذ کیا ہوتا ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں، اور تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ بھائی ایک سورت ختم ہوئی، دوسری سورت شروع ہو گئی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فرق ہو جائے، ہے نا۔ اور ایک سورت ایسی ہے سورہ توبہ جہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، تو اگر آپ پیچھے سے تلاوت کرتی چلی آ رہی ہیں اور سورہ توبہ آ گئی تو آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کر رہی ہیں تو پھر آپ کو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بسم اللہ کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے بات سمجھ لیں، ٹھیک۔ اب آئیے حدیث، پوائنٹ نمبر 2، حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ایک صحابی حضرت کعب ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقیناً ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ تو یہ جو مال ہے نا، یہ ایک آزمائش کی چیز ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے۔ اگر مال و دولت ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ، اگر مال ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ہے نا۔ مال کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، جائز راستے اور حلال راستوں سے ہی مال کو اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 پر، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، یعنی اللہ کیسا ہے۔ اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے ہمارے جیسا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ناک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے،
اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم، جیسے ہمارا ایک جسم ہے نا، اور ہمارے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، باڈی پارٹس آف باڈی ہیں، ہے نا، ہاتھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، دانت ہے نا، ہم لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ اعضائے جسم سے، جیسے ہاتھ، چہرہ، پنڈلیاں اور انگلیاں وغیرہ، اور اس جسم کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، اترنا چڑھنا دوڑنا، تو اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے اور اعضائے جسم سے بھی پاک ہے، اور اس جسم کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی پاک ہے. ٹھیک ہے. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ کا ہاتھ ہے نا، اللہ کی رسی، اللہ مسکرا کر بندوں کو دیکھتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ خطاب بندوں سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پیغام ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. تو جیسے آپ اس طرح سے سمجھے کہ جیسے ہم لوگ جب چھوٹے بچے سے بات کرتے ہیں تو جیسے میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹا بچے کو جب میں کھلاؤں گا، یا آپ لوگ بھی جب چھوٹے بچے کو کھلاتی ہوگی، تو 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، تو ہم اس کو کیسے کھلاتے ہیں؟ ارے میرے ننھے منھے بچے، کیسا ہے تو ہے. تو مطلب اس بچے کی بولی بولتے ہیں نا ہم لوگ، کیونکہ ہم بچے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، بچے سے بات کر رہے ہیں. تو جب ہم بچے سے بات کرتے ہیں تو بچے کی بولی بولتے ہیں نا، بچے جیسے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے انسانوں سے خطاب فرمایا ہے، تو انسانوں سے خطاب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان میں فرمایا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، جہاں جہاں بھی قرآن و حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی آنکھ ہے ہمارے جیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے جیسے ہی کوئی ہاتھ ہے. بلکہ اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جو ہمیں نہیں معلوم، ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، تو اس سے مطلب ہے اللہ کی قدرت. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ بالکل موٹے موٹے انداز میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے جیسی آنکھ، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ ہے، بلکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے اور اعضائے جسم سے اور اس جسم کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے. اب اللہ کیسا ہے اس کا آخرت میں پتہ چلے گا، آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ دیکھو، سورج کو دیکھنا ممکن نہیں ہے نا، ہم ان آنکھوں سے سورج کو نہیں دیکھ سکتے. تو جو سورج کو بنانے والا اللہ ہے، ہماری ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو میری عزیز بہنوں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات جہاں کہیں بھی بیان کی جاتی ہے نا کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بعض جگہ اس کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ قدرت والا ہے، اور بعض جگہوں پر اس کے معنی ہمیں معلوم ہے لیکن اس کا اصل کیا مطلب ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ جسم سے اور اعضائے جسم سے اور جسم کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پر، نجاست حکمیہ کی. 2 نجاست میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی، نجاست حقیقی اور نجاست حکمیہ. نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہو گئی تھی نا، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. اب نجاست حکمیہ کی بھی 2 قسمیں، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر. تھوڑا سا کنفیوژن آپ کو ہو رہی ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے ہونے دیں. نہیں سمجھ آ رہا تب بھی سمجھنے کی کوشش کریں، من نہیں لگ رہا تب بھی من لگانے کی کوشش کریں. دھیرے دھیرے یہ چیزیں خود بخود آپ کے مائنڈ میں آ جائیں گی. تو نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر، نجاست حکمیہ کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہے کہ نجاست حکمیہ اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے جو ناپاکی ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے وضو کا نہ ہونا، غسل کا نہ ہونا. تو یہ ناپاکی ایسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی.
اس کی دو قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر اس چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں، چھوٹی نجاست کو کیا کہتے ہیں؟ حدث اصغر. چھوٹی نجاست کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور یہ بے وضو ہونے سے لاحق ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی بے وضو ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ حدث اصغر ہے اس کو. ٹھیک ہے. حدث اصغر کو دور کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ حدث اصغر کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک وضو کرنا، نمبر دو اگر وضو کرنے کے قابل پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر دو حدث اکبر. حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، بڑی وہ ناپاکی جو نظر نہیں آ رہی. اور بڑی نجاست کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی نجاست کو حدث اکبر کہتے ہیں. اور یہ تین طریقوں سے لاحق ہوتی ہے بڑی ناپاکی. نمبر ایک جنابت. جنابت یعنی شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، ہے نا، اور منی کا نکل کر باہر آ جانا شہوت کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا حدث اکبر. ٹھیک ہے. نمبر ایک جنابت. جنابت کو آپ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جنابت کہتے ہیں یعنی کسی کے اوپر اگر غسل فرض ہو گیا تو کہا جائے گا کہ اس کو جنابت لاحق ہو گئی. جنابت کہا جاتا ہے کسی کے اوپر غسل کا فرض ہو جانا. اور غسل فرض کب ہوتا ہے؟ کہ جب منی شہوت کے ساتھ بدن سے خارج ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو حیض. یعنی اگر کسی بالغہ لڑکی کو پیریڈ آ گیا اور پیریڈ آنے کے بعد پیریڈ کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. اس کو کہا جائے گا حدث اکبر. حدث اکبر تین چیزوں سے لائق ہوتا ہے نا. نمبر ایک جنابت، نمبر دو حیض، اور نمبر تین نفاس. نفاس کہا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے نا، تو بچے کی پیدائش کے بعد جب جیسے ہی وہ خون آنا بند ہوتا ہے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو حدث نجاست حکمیہ جو دوسری کی قسم ہے نجاست کی نجاست حکمیہ، اس کے میں نے آپ کو ٹائپس بتا دیے. نجاست حکمیہ کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر یعنی وضو کا نہ ہونا، اور حدث اکبر یعنی وہ چیزیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سو کر اٹھنے کی دعا پوائنٹ نمبر 5. ہر سبق میں آپ کے 5 پوائنٹ ہوا کریں گے. ان 5 پوائنٹ کو آپ لکھ لو، چاہو تو یاد کر لو. پوائنٹ نمبر 5 لاسٹ کلاس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سونے کی دعا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں سو کر اٹھنے کی دعا. ٹھیک ہے. سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نیند کے بعد جگایا اور اسی کے پاس ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے، اور اسی کے پاس ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. بس آج کے لیے اتنا رہنے دیں، کیونکہ 10:15 بجے لڑکوں کی کلاس ہے اور آج لڑکوں کی کلاس شروع ہونی ہے، اسی لیے آپ لوگوں کی کلاس آج اتنی رہے گی. انشاءاللہ جمعرات کو پوری کلاس ہوگی. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو 5 منٹ میں پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرے ایک بھائی ہیں، وہ کہیں پر جاب کرتے ہیں، تو ان کو کہیں جیسے جہاں وہ جاب کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ کم سیلری مل رہی ہے، تو کہیں اچھی جاب مل رہی ہے ان کو، تو وہاں پر وہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ سیلری اچھی مل رہی ہے. تو وہاں پہ ان کو پروف یہ دکھانا پڑ رہا ہے کہ مجھے وہاں پہ بھی سیلری اچھی مل رہی ہے، یعنی جہاں پر وہ ابھی کام کر رہے ہیں. تو کیا یہ دکھا سکتے ہیں وہ کہ مجھے سیلری یہاں پہ اچھی مل رہی ہے اس کمپنی میں؟ دکھا دو، کیا ہوا اس میں، کیا دقت ہے؟ مطلب یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ سیلری کم مل رہی ہے اور پھر میں زیادہ دکھا دوں؟ نہیں دکھا سکتے ہیں سیلری تو. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مفتی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہے نا، عشاء کی نماز میں نا قضا دو ہی ہوگی عشاء کی نماز کی؟ کیونکہ فرض ہے نا 8 ہوتے نا، 6 ہوتے ہیں، جی 6 فرض ہوتے ہیں، 4 پہلے اور 2 بعد میں، تو عشاء کی نماز کی قضا دو ہی ہوگی؟ نہیں، عشاء کی نماز کی قضا
چار رکعت تو فرض ہو گئے اور 3 رکعت وتر. اچھا تو قضا کتنی رکعت ہوگی؟ قضا 7 رکعت، 4 رکعت فرض اور 3 رکعت. اچھا قضا بھی 7 رکعت ہی ہوگی؟ جی سفر پر ہوتی ہے 2 رکعت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، جب ہم چاروں کل پڑھتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے یا ہر ایک کل کے پہلے پڑھنی ہے؟ جب بھی ہم کوئی نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے. جی سمجھ ٹھیک ہے گئی؟ مفتی صاحب. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھ سکتے ہیں؟ جی باتھ روم میں کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہماری باڈی پر ایک بھی کپڑا نہیں ہے اور بدن ہمارا ڈھکا ہوا نہیں ہے تو ہمیں بسم اللہ زبان سے نہیں پڑھنا ہے، دل ہی دل میں پڑھنا ہے. اور اگر ہماری باڈی کور ہے تو کوئی اور کپڑے پہن رہے ہیں ہم اوپر تو پھر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں آواز سے بھی، زبان سے بھی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ نے جو سو کر اٹھنے کی دعا بتائی نا، پھر سے بتا سکتے ہیں؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر لڑکیوں کو حیض آتا ہے تو جیسے 3 دن میں ہی اگر حیض ختم ہو گیا تو کیا وہ 3 دن کے بعد پاک ہو سکتے ہیں یا پھر 7 دن کے بعد ہی پاک ہونا ہے؟ 3 دن کے بعد اگر بند ہو جاتا ہے تو 7 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہوتا. حیض کی کم سے کم جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. یعنی اگر 3 دن آنے کے بعد بند ہو گیا تو بس پاک ہو، پاک غسل کیجیے، نماز پڑھنا شروع کیجیے. 7 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. جی بھائی جان میرا سوال ہے کہ میری سسٹر ہے، وہ ان کا ایک ہی کمرہ ہے اور وہ بیڈ سے نیچے نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ ہاں پڑھ سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں. کہ بیڈ پہ پھر بچے لوگ کھیلتے رہتے ہیں. کوئی دقت نہیں ہے. اور قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں. قرآن بہتر یہ پیر نہیں ہونا چاہیے. بس آپ اگر کوئی بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیروں پہ چادر ڈال دو یا اس سے بولو بھائی پیروں سائڈ میں کر لو. قرآن کے سامنے نہیں آنا چاہیے پیر. نہیں، بیڈ پیچھے ہے، وہ سامنے خالی جگہ ہے. ہاں کوئی دقت نہیں ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب بس انشاءاللہ باقی سوالات جمعرات کو لوں گا. ابھی بوائز کی کلاس شروع ہونی ہے اس لیے ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا رہنے دیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جلدی سے پوچھ لیجئے. مفتی صاحب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے 20 مئی میں، تو وہ اردو تاریخ سے عدت کے دن گزارنے کے کیا انگلش سے؟ اور وہ تاریخ بتاؤ کون سی فکس ہے؟ اردو تاریخ سے جوڑیے گا. تو 25 سپٹمبر آ رہی ہے ایسا مجھے لگتا ہے. اب جوڑ لیجئے پھر آپ. اچھا ٹھیک ہے آپ جوڑ لیجئے گا. کچھ سمجھ میں نہ آئے تو جمعرات کو پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جزاک اللہ. السلام علیکم.